المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن پر ہم توجہ نہیں کرتے، اور بہت ساری چیزیں زبان سے ہم ایسی کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہتے ہیں، یا جو بات ہم نے کہی ہے زبان سے ادا کی ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یا اس کے ذریعے کون کون سی باتوں کو میں نے مانا ہے، ان کا اقرار کیا ہے اور ان کو تسلیم کیا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز جو ہم روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں لیکن اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور یہ بڑی عظیم سورت ہے۔ آیتیں تو اس کی 7 ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی 7 آیتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سورت بڑی عظمت اور فضیلت والی ہے۔ اس کے فضائل اور اس کا مقام، اس کا درجہ بڑا ہی اونچا اور اعلیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل اور سب سے عظیم سورت بھی کہا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس سورت کو قرآن میں قرآن عظیم کہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کی صورتوں میں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت سورہ فاتحہ۔ تو فرمایا ایسی 7 آیتیں دیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی آپ کو عطا کیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خود تفسیر فرمائی ہے کہ سبع المثانی اور قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا ہے، ام الکتاب بھی کہا ہے، یعنی قرآن اور کتاب کی اصل، کیونکہ قرآن مجید میں جتنے بھی موضوع بیان ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، تو اس لیے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ یہ وہ عظیم صورت ہے کہ اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب تک اس صورت کو نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں، سری نماز ہو، جہری ہو، دن کی نمازیں ہوں، رات کی ہوں، امام کے پیچھے اکیلے، باجماعت، بغیر جماعت کے، نماز جنازہ، عید کی نماز، کوئی بھی نماز ہو، فرمایا جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ رکن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس سورت کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس سورت کے اندر ایسا کیا کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور اس کو قرآن کی سب سے عظیم اور افضل سورت بھی کہا گیا ہے۔ تو اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، مسلمان کو
اس کا ترجمہ، اس کے معنی مفہوم کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتیں سکھائی ہیں۔ جب یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر ایک دو باتیں تو ہوگی نہیں، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت، ہر صورت بڑی عظیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت اور مقام اس صورت کو دیا ہے وہ کسی اور صورت کو حاصل نہیں ہے۔ تو آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں کیا کچھ سکھایا گیا ہے، تاکہ ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں چیز کی تعلیم دے رہا ہے، فلاں فلاں بات مجھے سکھائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلامی عقیدے کی بنیادی باتیں سکھا دی۔ بظاہر یہ 7 آیتوں والی صورت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی عقیدے کی بنیاد جن باتوں پر، وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں سکھا دی، اور پھر ہر نماز میں بار بار پڑھنے کا حکم بھی اس لیے دیا گیا تاکہ ہر مسلمان کو عقیدے ایمان کی بنیادی باتیں یاد رہیں اور اس کو معلوم ہو کہ میں سورہ فاتحہ کے ذریعے کون سے اسلامی عقائد اور اس کے اصولوں کا اقرار کر رہا ہوں یا ان کو میں تسلیم کر رہا ہوں۔ تو اسلامی عقائد کی بنیادی بات ایک یہ سکھائی گئی کہ توحید کی تینوں قسمیں سورہ فاتحہ کے اندر سکھا دی گئی۔ توحید کی کتنی قسمیں؟ کتنی قسمیں ہیں توحید کی؟ 3۔ کون کون سے بتائے گا کہ آپ نے سے؟ جی کوئی اور بول رہا تھا جی؟ نہیں، توحید کی قسمیں بتائیں مجھے جی۔ توحید کی 3 قسمیں جی۔ ہاں، یہ 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا مطلب اس کا؟ رب ہونے میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ رب ہونے کا کیا مطلب؟ ہمارا خالق صرف اللہ ہے، ہمارا مالک صرف اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، کنٹرول کرنے والا اور اپنی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور یہ توحید ربوبیت سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ دلیل اس کی الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں یہ توحید ربوبیت ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے آج مسلمان اللہ کی ربوبیت میں بھی غیر اللہ کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات کے اختیارات ہم نے کسی اور کو دے دیے۔ ہم نے کہا جی ہمارے رزق کا مالک فلاں ہے، اولاد ہمیں فلاں کے در سے ملتی ہے، اور ہماری پریشانیاں فلاں جگہ پر ماتھا ٹیکنے سے حل ہوتی ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ سورہ فاتحہ مسلمان کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا رب ہے، یعنی ان کا خالق ہے، مالک ہے، اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت۔ دوسری توحید الوہیت، کیا مطلب اس کا؟ توحید الوہیت کا کیا معنی ہے؟ یعنی معبود ہونے میں اللہ کو اکیلا سمجھنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے تمام کام صرف اللہ کے لیے خاص کر دینا، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، جانور ذبح کرنا ہے، نظر و نیاز وغیرہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ سب کس کے ساتھ خاص کر دینا؟ اللہ کے ساتھ۔ یعنی وہ کام جب بھی کرنے ہیں، جس وقت بھی کرنے ہیں، جس حال میں بھی کرنے ہیں، صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرنے ہیں۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ اور اس کی دلیل کہاں پر ہے سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے معنی پر غور کیجئے۔
اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ایک مسلمان نماز میں تو یہ کہہ رہا، اور یہ نمازی کا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، اقرار ہے، تسلیم کر رہا ہے اس چیز کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ عبادت کی جو بھی شکل ہوگی میں عبادت صرف اور صرف تیری کرتا ہوں اور تیری عبادت کرتا رہوں گا۔ تو ایک مسلمان نماز میں تو یہ کہہ رہا ہو، لیکن نماز کے باہر کسی مزار کے اوپر جانور ذبح کر رہا ہے، کسی قبر کا طواف کر رہا ہے، کسی جگہ پر ماتھا ٹیک رہا ہے، کسی جگہ پر چادر چڑھا رہا ہے، کسی جگہ پر کچھ اور کر رہا ہے، تو کیا وہ مسلمان ایاک نعبد کہنے میں سچا ہے؟ مسلمان کہاں سچا ہے؟ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے۔ تو یہ توحید الوہیت، اور یہ بھی ہمیں کہاں سکھائی گئی؟ سورہ فاتحہ کے اندر۔ اسی طرح سے توحید اسماء و صفات، اسماء کا معنی نام، صفات کا معنی صفتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام اور جتنی بھی صفتیں ہیں جو قرآن میں یا صحیح احادیث میں ہیں، ان سب کو ماننا اور اسی طرح سے بغیر کسی مثال وغیرہ کے ان کو تسلیم کرنا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی صفتیں، اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں۔ تو توحید کی تینوں قسمیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو جب یہ توحید کی تین قسمیں بتائی جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کہاں سے نکال کے لے آئے؟ بھائی اس کی دلیل سورہ فاتحہ میں موجود ہے جو آپ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ ہاں جی، یہ میرے خیال میں آپ نے یہاں پہ یاد کیا ہوگا۔ جی ایک بندہ بتائے، ایک بندہ۔ اللہ پہ ایمان، جی رسول پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، جی اور والے بعد 5 نہیں ہوئے؟ اچھا، رسولوں پر بتایا؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 ارکان ایمان ہیں، اور یہ 6 کے 6 ارکان ایمان سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ ان کی طرف اشارہ سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین، اللہ پر ایمان آ گیا۔ فرشتوں پر ایمان، جب ہم نے کہا رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو ان جہانوں میں ایک جہان فرشتوں کا بھی ہے، فرشتے بھی آ گئے، ان پر بھی ایمان آ گیا۔ جب ہم نے کہا کہ آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان، تو جب ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ اس میں سب سے پہلے نبی اور رسول آتے ہیں۔ جب نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کی بات آئی تو ظاہر بات ہے ان میں سے جس پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان شامل ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا بندے کا رسول پر تو ایمان ہو لیکن اس پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان، مومن ہو جائے گا وہ؟ نہیں۔ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان، اس کی دلیل کہاں ہے؟ مالکی یوم الدین، اللہ جزا کے دن کا، جزا کا دن کون سا ہے؟ آخرت، قیامت کا دن، اس کی دلیل بھی آ گئی۔ اور 6واں رکن ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان، اس کی دلیل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر تقدیر تھی نہیں تو اللہ سے مدد مانگنے کا کیا معنی ہے؟ اگر تمام معاملات اللہ کے اختیار میں نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر سب کچھ ہوتا تھا تو پھر اللہ سے مدد مانگنے کا کوئی معنی بنتا تھا؟ نہیں۔ تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کی دلیل ہے۔ تو ایمان کے 6 ارکان کی طرف بھی اشارہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں سکھا دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے، اور اس کا ہم عبادت کا کوئی بھی کام کریں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ہے عبادت کے 3 رکن ہیں، عبادت کے 3 رکن ہیں
جن کا تعلق ہے دل کے ساتھ، وہ بھی ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھا دیے گئے۔ کون کون سے 3 رکن ہیں؟ نمبر 1 محبت، نمبر 2 امید، اور نمبر 3 خوف۔ ہم کوئی بھی عبادت کریں تو ہماری اس عبادت کی بنیاد ان 3 چیزوں پر ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہوئی تو ہماری عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ عبادت ہم کریں محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت، خالق کی محبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دل بھرا ہوا ہو جب ہم عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت اس طرح سے نہ کریں جیسے کسی نے زبردستی اٹھا کے لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر اس قسم کی کیفیت ہوئی انسان کی، جیسے اس کو مجبور کر دیا گیا، زبردستی اٹھا کے اس کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، ایسی عبادت اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو عبادت میں کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ ایک انسان جس کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے بنایا بھی اسی نے ہے، میرا مالک بھی وہی ہے، میرا خالق بھی وہی ہے، اور میرے پاس جتنی اور جو نعمتیں ہیں وہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اگر اس بات کی حقیقت کو انسان جان لے تو کیا پھر کبھی وہ عبادت اس طریقے سے کرے گا جیسے مجبور کر کے اس کو کھڑا کیا گیا؟ ہمارے اوپر اگر کوئی شخص احسان کر دے اور پھر ہمیں وہی ہمارا محسن کوئی کام بتائے تو ہم اس کا وہ کام بے دلی سے کریں گے، بغیر کسی دلچسپی کے، ایسے نپٹانے والی، چلو بس جلدی جلدی جان چھڑاؤ، ایسے کریں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے یہ ہمارا محسن ہے اور میں نے اس کا جو کام ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ یہ خوش ہو جائے، مجھ پر راضی ہو جائے۔ تو کیا اللہ اس بات کا حقدار نہیں؟ جو رب العالمین ہے، کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کا کام پوری محبت کے ساتھ کریں، دل کی لگن کے ساتھ کریں، دل کی چاہت، رغبت اور شوق کے ساتھ کریں؟ اگر یہ چیز نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا کہ جیسے انسان مجبور کر دیا گیا، زبردستی اٹھا کے کسی نے کہا چلو جی عبادت کا کام کرو۔ نہیں، ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے۔ اور دوسرا رکن عبادت کا جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ ہے امید، یعنی جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو ہمیں امید بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے بس جی نماز ہے، پڑھنی ہے، باپ کا ڈر ہے، استاد کا ڈر ہے، کفیل کا ڈر ہے، جی نہیں گئے تو آگے سے مسئلہ ہو جائے گا، وہ فلاں ناراض ہو جائے گا، جی اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اگر اس وجہ سے بندہ پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی مطلب ہے، اس کے اوپر جو ثواب ہے، اجر ہے، اس کی کوئی امید نہیں ہے، بس پڑھ رہا ہے ایسے، بس پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے بس، تو ایسی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے خوف، یعنی بندے کو یہ ڈر ہونا چاہیے اگر میں نے یہ عبادت کا کام نہ کیا اللہ پکڑے گا مجھے، سزا بھی دے سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے، گرفت بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف، عبادت میں کوتاہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سزا دینے کا ڈر، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی انسان کو خوف ہو اگر میں نے اس عبادت کے اندر کمی کوتاہی کی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری اس کمی کوتاہی کی وجہ سے مجھے اس کے اجر و ثواب سے محروم کر دے، یہ ڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو عبادت کے کتنے رکن ہوئے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے؟ 3، محبت، امید اور خوف۔ دلیل اس کی سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین محبت کی دلیل۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارے اوپر جو احسان کرتا ہے خود بخود ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر کبھی وہ کوئی حکم دے کام بتائے تو ہم اس کا کام دل جمعی کے ساتھ کریں گے، دلچسپی لے کر کریں گے۔ اور امید کی دلیل الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور خوف کی دلیل مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا مالک ہے، تو یہ خوف کی دلیل ہے۔ یعنی اگر تم نے دنیا کے اندر کوئی ایسا ویسا کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا مالک ہے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔
تو یہ 3 بڑی اہم چیزیں بھی سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں سکھا دی گئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم کوئی بھی عبادت کا کام کریں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ صدقہ ہو، کوئی بھی عبادت کا کام ہو، اس میں یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ آج عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس امید بڑی ہوتی ہے، امید کا، بلکہ اس سے ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم نے اگر کوئی کام کر لیا نا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت پکی ہو گئی، ہمارے لیے جنت پکی ہوگی۔ اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر ہماری عبادت کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی ہو، غلطی بھی ہو، کوئی سمجھائے، بتائے، تنبیہ کرے، روکے ٹوکے، تو ہم اپنی غلطی سدھارنے کی بجائے اسی کے اوپر بھڑک اٹھتے ہیں، اسی پر ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، پڑھی ہے تو اللہ قبول کرے گا۔ یہ صرف امید ہے، یہاں پر محبت اور خوف نہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اگر انسان کو خوف ہوتا ہے اس چیز کا کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے عبادت رد نہ ہو جائے، تو پھر انسان اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اگر نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے صدقہ کر لیا، تو اب ہمیں امید کیا، ہمیں یقین سے بھی کچھ اوپر ہو جاتا ہے کہ اب تو جنت پکی ہو گئی، قبول بھی ہو گیا عمل، اور اسی طرح سے اس عمل کی وجہ سے میں نے جنت اپنے نام کرا لی۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ہماری جو آج عبادتوں کا حال ہے، صحیح بات ہے، جو ہم سب کا جو حال ہے، ہماری عبادت محبت سے خالی نظر آتی ہے۔ وہ شوق اور محبت جو عبادت میں ہونا چاہیے تھا، وہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر۔ عبادت ہم کرتے ہیں، بس وہ کبھی اس کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے، کبھی اس کا کوئی اور سبب ہوتا ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ، اس دل جمی شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی محبت دل میں ڈال کر عبادت کرنا، یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے، عبادت میں انسان کو سکون ملتا ہے، عبادت کے اندر انسان کو چین ملتا ہے، قرار حاصل ہوتا ہے، اور ایسی لذت ملتی ہے کہ دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی اس کو خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا عبادت کی لذت ہوتی ہے؟ جب انسان کا دل چاہے کہ کاش میں یہ عبادت کرتا ہی رہتا۔ عبادت سے اس کا جی نہیں بھرتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو جناب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھتا ہی جاؤں، لمبے لمبے قیام، رکوع اور سجدے ہوں۔ یہ ہے عبادت کی لذت۔ ایک نماز پڑھ کے گیا، دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، دل بار بار کیا خیال آ رہا ہے اس کا؟ کب نماز کا وقت ہوگا، کب اذان ہوگی، اور اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آئے گا، میں مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا۔ تو یہ ہے عبادت کی لذت۔ کیا آج یہ عبادت کی لذت ہم محسوس کرتے ہیں؟ ہمارا حال تو اللہ معاف کرے یہ ہوتا ہے، ہم آئے فٹافٹ جو ہے نا نماز پڑھی، رکوع سجدہ بھی پتہ نہیں ٹھیک سے کیا کہ نہیں، اس کے اندر جو پڑھنا تھا وہ بھی پڑھا کہ نہیں، بس ہمیں ایک خیال یہ ہوتا ہے امام تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور تب ہمیں خیال آتا ہے جب السلام علیکم کی آواز آتی ہے۔ درمیان میں کیا ہوتا ہے، کیا پڑھتے ہیں، نہ ہوش ہوتا ہے، نہ خبر ہوتی ہے۔ ہمارے خیال ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہے، اور ہمارے دماغ میں عجیب و غریب مناظر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج ہماری عبادتوں کا حال ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ سکھا رہی ہے کہ نہیں، آپ کی عبادت میں محبت بھی ہو، آپ جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں ہو، محبت کے ساتھ، مجبور ہو کر نہیں، ایسے نہیں کہ بے دلی کے ساتھ، دل نہیں چاہ رہا بس آ کے کھڑے ہو گئے، نہیں، محبت کے ساتھ عبادت کریں، اور اسی طرح سے امید بھی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھیں گے کیا ملے گا، اس سے کیا فائدہ؟ یہ امید ہے، بس کہتے ہیں پڑھ رہے ہیں، بس جیسے دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، یہ امید نہیں ہے۔ یہ آپ کو عبادت کے کرنے کے اندر امید نہیں ہے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ خوف ہونا چاہیے۔ تو یہ عبادت کے 3 بڑے اہم رکن ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے، اور ہر بار سورہ فاتحہ کے ذریعے میں ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز سورہ فاتحہ میں ہمیں بار بار یاد کرائی جاتی ہے، وہ ہے عمل کی قبولیت کی شرطیں۔ عمل کی قبولیت کی شرطیں۔
عمل قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں. کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگا، یا کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک دو شرطیں نہ ہوں. کون کون سی معلوم ہے کسی کو؟ نمبر 1 اخلاص، یعنی ہم وہ عبادت، وہ عمل کس کے لیے کریں؟ خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، حتیٰ کہ نیت کے اندر میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ عمل کی قبولیت کی پہلی شرط. اور دوسری شرط عمل کی قبولیت کی اتباع، یعنی وہ عمل شریعت کے عین مطابق. تو یہ عمل کی دو شرطیں، قبولیت کی دو شرطیں ہیں، اور دونوں کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اخلاص ہے اور شریعت کی پیروی نہیں ہے تو عمل قبول ہو جائے گا، نہیں. شریعت کی پیروی ہے مگر اخلاص نہیں ہے، بندہ وہ عبادت غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، بندہ وہ عبادت کر تو اللہ کے لیے رہا ہے لیکن نیت اس کی ریاکاری، شہرت، دکھاوا وغیرہ یہ ہے، نہیں. دونوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک یہ دو شرطیں نہیں ہوگی عمل قبول کتنا بڑا کیوں نہ ہو بظاہر، اور تعداد میں کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، عمل قبول نہیں ہوگا. اور یہ دونوں شرطیں ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر سکھائی گئی. کہاں پر؟ اخلاص کی دلیل ہے ایاک نعبد، یہاں اخلاص کی شرط بتائی جا رہی ہے. اور اتباع کی دلیل اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم کیا ہے؟ شریعت اسلام، یہ صراط مستقیم ہے. تو سورہ فاتحہ میں عمل کی قبولیت کی دو شرطیں بھی ہمیں سکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے مالک یوم الدین کے ذریعے کہ اے لوگو آج تمہارے پاس اختیارات ہیں، تم جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، آج تمہاری مرضی چلتی ہے، تمہارا اختیار چلتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے اختیارات، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. اور وہ کون سا دن ہے؟ جزا کا دن، حساب کا دن، فیصلے کا دن. وہاں پر صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا. حتیٰ کہ دنیا میں جو عارضی اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں، یہ عارضی اختیارات بھی قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے. حالت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اور کچھ اپنی مرضی سے کرنا تو دور کی بات ہے، زبان سے ایک بات بھی بندہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے. تو اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے تمام قسم کی عبادتیں خالص اللہ کے لیے کرنی. اس آیت نے شرک کی تمام جڑوں کو کاٹ دیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت نے بدعت کی تمام جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا. اصول سیکھ لیں سورہ فاتحہ سے کہ ہمارے عقیدے کے اندر شرک اور بدعت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم کامیاب نہیں. اگر ہمارے عقیدے میں شرک آ گیا، بدعت آ گئی، اور یہ کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر. ہمارے عقیدے میں اگر شرک اور بدعت کی ملاوٹ ہو گئی تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے شرک سے بھی بچیں اور بدعات سے بھی بچیں. جو مسلمان شرک کرتا ہے وہ ایاک نعبد کی و ایاک نستعین کی واضح طور پر مخالفت کر رہا ہے، اور جو مسلمان بدعت اختیار کرتا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ویسے تو نماز میں دعائیں مانگتا ہے یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، لیکن بدعت والا کام کر کے وہ خود سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے. اور آخری بات، سورہ فاتحہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے راستے پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا کہ جن کے پاس علم بھی اور وہ عمل کرنے والے بھی. وہ کون لوگ ہیں؟ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی اور عمل بھی. دوسرا گروہ جس کا ذکر کیا وہ ان کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا. وہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. اس سے مراد کون ہے؟ یہودی. اور تیسرا گروہ جس کا ذکر کیا جن کے پاس عمل تو بڑا تھا لیکن علم نہیں تھا.
اور وہ کون ہے؟ وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے. اور اللہ کے رسول نے خود تفسیر فرمائی اس سے مراد عیسائی ہے. تو 3 گروہ ہو گئے. نمبر 1، علم اور عمل دونوں والے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعام ہوتے ہیں. دوسرا گروہ، جن کے پاس علم تو ہو لیکن عمل نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور تیسرا گروہ، جن کے پاس عمل تو ہوتا ہے لیکن بغیر علم کے، عبادت بڑی ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم نے ان 3 گروہوں میں سے کس کے راستے پر چلنا ہے. اور ظاہر بات ہے سیدھا راستہ کس گروہ کا راستہ ہے؟ اس گروہ کا جو علم حاصل کرنے والا اور پھر عمل کرنے والا. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو خود بھی سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر لے کر چلیں. ایسے دوستوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستیاں نہیں ہونی چاہیے جو خود بھی بھٹکے ہوئے اور جو خود بھی گمراہی کے راستے پر، جہنم کی راہ پر چلنے والے، اور ہمیں بھی گمراہی اور گناہ کے راستے پر لے کر چلے جائیں. یہ چند ایک باتیں تھیں سورہ فاتحہ کی تعلیمات کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کو غور و فکر کرنے، سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.